بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کا 12واں مرحلہ اور اس کی آج 10ویں فصل ہے، جس کا عنوان ہے کہ عقل اول یا کہیں عقل مفارق اور اس سے کثرت کا صدور۔ کیونکہ ذات حقیقی بسیط ہے تو سب سے مشکل جو مرحلہ اور سمجھنے کا جو عنوان ہے وہ کثرت ہے، کہ کثرت پھر کیسے اس سے صادر ہوئی۔ تو ہم یہ بنیادی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات حقہ ہے، حق تعالی، اور اس کی جو صفات ہیں وہ چاہے ذاتیہ ہوں چاہے غیر ذاتیہ ہوں، وہ خود مخلوق ہیں۔ تو اس جو مصنف نے اس عقل مفارق کی بحث شروع کی ہے اور پھر اس میں کثرت کا صدور، کہ اس کی ذات میں کثرت ہے، اگر ذات میں نہیں ہے تو پھر کس چیز میں ہے اور اس سے کثرت کیسے صادر ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے اس بنیادی مقدمہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ ذات حق تعالی سے جو پہلی شے صادر ہوئی، جو بھی آپ اس کا نام رکھیں، اس کو کہیں صادر اول، اس کو کہیں عقل اول، اس کو یہ مشاع عقل اول یا عقل کل کہتے ہیں، صادر اول، عقل اول یا کل، جو بھی آپ اس کو عنوان دیں، یہ وہ پہلا بسیط، کیونکہ ذات حق کا بسیط وجود ہے، اس میں کثرت نہیں ہے۔ یہ ہم پہلے اس کی صفات بتا چکے ہیں۔ اس ذات کے مرتبہ میں جیسا کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ صفت موصوف کا غیر ہے، تو یہ موصوف ہے جس کی صفات ہے، یہ موصوف جو ذات ہے یہ ذات حقیقی بسیط ہے، اس میں نہ اسم ہے نہ رسم ہے نہ کثرت کا عنوان آتا ہے، بلکہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس مرتبہ میں صفات سلبیہ کا یہ عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو علم، اس لیے وہ علم کہتے ہیں کیونکہ اس ذات میں جہل نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ پہلا جو صادر علم ہوا وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ علم اس ذات سے ظاہر ہو رہا ہے، تو یہ ذات جس علم جو وجود دے رہی ہے وہ خود جاہل نہیں ہے، جہل نہیں ہے۔ اسی طرح قدرت جو اس سے ظاہر ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ عاجز نہیں ہے۔ تو حیات کا عنوان آتا ہے اس لیے کہ یہ ذات جو ہے یہ یعنی ایک وقت تھا کہ موجود نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، یعنی اس میں موت طاری نہیں تھی یا وہ عدم سے وجود میں نہیں ہے، اس لیے ازلیت کا عنوان آتا ہے۔ تو یہ جو پہلا وجود صادر ہوا ہے یہ بسیط سے بسیط ہی صادر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ ایک عقلی قانون ہے۔ کون سا قانون ہے؟ الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کہ واحد سے صادر نہیں ہوتا مگر ایک ہی، کیونکہ اس ذات میں جہات تک نہیں ہے۔ ہم نے کہا نا اسم اور رسم تک نہیں، جب اس میں جہات نہیں تو اس میں سے کئی چیزیں اکٹھی صادر نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ذات حق تعالی ہے، اگر فرض کریں اس سے یہ دو لیں، تین لیں، چار لیں، یہ جو چیزیں صادر ہوتی ہیں، وجود صادر ہوتے ہیں، جس جہت سے ایک صادر ہوا ہے اس جہت سے دو صادر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے دو کے لیے ایک الگ جہت پائی جانی چاہیے۔ جس جہت سے دو اس سے صادر ہوا ہے اس جہت سے تین صادر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر صادر ہو، آپ کہتے ہیں تین صادر ہو سکتے ہیں، تو اس میں پھر تین جہات لازم آئیں گی، جبکہ بسیط ذات میں جہات کا تصور بھی آئے گا تو کثرت آ جائے گی۔ جب کثرت آ گئی تو پھر اس میں وحدت نہ رہی۔ یہ وحدت ایسی وحدت ہے جس میں جہات، کثرت کی جہات کا بھی عنوان نہیں آتا۔ تو پس یہ ثابت ہوا، یہ اشارت میں بول سینا نے بھی دوسری کتابوں میں بھی، یہ ایک کلی قانون ہے کہ ایک سے ایک ہی صادر ہوتا ہے، ایک بسیط سے۔ تو پہلا یہ جو ذات حق ہے اس بسیط سے یہ بسیط ہی صادر ہوا۔ اب یہ جو بسیط صادر ہوا ہے کیا یہ بسیط ہے یا یہ مرکب ہے؟ تو واضح ہے بسیط سے بسیط ہی صادر ہوگا، تو گویا کہ کثرت نہیں آئی ابھی تک۔ اگر یہ بسیط ہے اس سے بھی بسیط صادر ہوگا، اس سے بھی بسیط ہوگا، کثرت کہاں سے آئی؟ کثرت آئی اس کے اندر، آیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ جوہر ہے یا یہ عرض ہے؟ کیونکہ خارج میں آپ دیکھیں کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے یا وہ جوہر ہوتی ہے یا عرض ہوتی ہے۔ عرض میں کوئی بھی عرض ہو سکتا ہے، یا وہ عرض کوئی عرض ہوگا یا جوہر میں سے کوئی جوہر۔ جوہر کون سے ہیں؟ ایک عقل ہے، ایک نفس ہے،
ایک مادہ ہے، ایک صورت ہے، اور ایک جسم جو کہ مادہ اور صورت کے ملنے سے بنتا ہے، یا یہ 5 عنوانات میں سے کوئی ہے یا یہ ہے۔ اب ہم اس کو فرض کرتے ہیں اگر یہ نفس ہو، تو نفس کی تعریف یہ کی تھی کہ نفس کی کو فعلیت کے لیے بدن درکار ہوتا ہے، کیونکہ روح جب بدن سے منسلک ہوتی ہے کوئی بھی تو پھر اپنے افعال انجام دیتی ہے۔ نفس بدن کے بغیر، بدن کا محتاج اپنے فعلیت میں، اپنے افعال سر انجام دینے میں، تو پھر تو یہ محتاج ہوا، جبکہ یہ محتاج بھی نہیں ہے جسم کا۔ کیونکہ پھر یہ اتحاد جو ہے یہ آئی کہاں سے، یہ سوال پیدا ہوگا، تو یہ نفس بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہیں جی ہو سکتا ہے یہ جو صادر اول ہے یہ مادہ ہے۔ مادہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ مادہ میں استعداد پائی جاتی ہے، یعنی مادہ بالقوہ ہوتا ہے، استعداد پائی جاتی ہے، اور وہ جو استعداد ہے وہ محتاج ہوتی ہے صورت کی، کہ صورت اس پر آئے تو وہ اس کی فعلیت ہو۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پہلا جو ہے وہ مادہ ہو، کیونکہ وہ عنوان پھر ذات کی طرف بھی جائے گا، ذات کی طرف سے آیا ہے تو مادہ نہیں ہو سکتا۔ تو صورت خود محتاج ہوتی ہے اس کی مادہ کی، محتاج مادہ۔ کیوں؟ صورت بالفعل ہے، مادہ پر صورتیں آئیں گی تو وہ فعلیت کا عنوان آئے گا، تو خود جو صورت ہے وہ بھی مادہ کی عنوان ہے۔ اور جسم تو خود ہے ہی مرکب مادہ پلس صورت، تو یہ تو ویسے ہی مرکب ہو گیا، پہلا جو وجود ہے وہ مرکب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بچ جائے گا ایک ہی شے کہ یہ جو پہلا وجود ہے صادر اول، یہ عقل ہے۔ اور عقل نام رکھیں یا روح نام رکھیں، اس لوگ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صادر اول کیا ہے؟ عقل ہے، جیسا کہ عقل اول کا، یا اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہی عنوانات آپ کہتے ہیں جی یہ فلاسفہ ارسطو سقراط کا لے ہیں، ہمارے دین میں نہیں ہے، خود احادیث میں ابواب ہیں، بحار الانوار میں ہیں، اصول کافی دوسری کتب میں بھی ہیں۔ اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلی جو شے کی وہ عقل، اللہ فرما رہا ہے، خود حدیث میں۔ خود جو پیغمبر خدا نے فرمایا، جابر نے پوچھا کہ اول ما خلق اللہ شیئن، پہلی کو کیا چیز تھی جسے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو خلق کیا اے جابر، وخلق منہ کل خیر، پھر اس سے ہر خیر کو، پھر اس جو عقل پہلی روح کو خلق کیا، پھر اس سے ہر خیر کو خلق کیا۔ اس لیے جو تھیس لوگ کہتے ہیں کون سا مٹیریل ہے جس سے یہ عالم میں مادہ بنا ہے، یہ آپ سمجھیں گے خود ذات حق تعالیٰ سے ہوئی۔ کیوں؟ ذات حق تعالیٰ جو ہے یہ مطلق الوجود ہے، جب وہ ازل سے ہے تو اس کا غیر تو تھا ہی نہیں۔ اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی نقیض کیا ہے، عدم مطلق، جو عدم مطلق ہے وہ وجود ہی خارج میں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی شے کیسے بنے گی جس کا وجود ہی نہیں ہے؟ تو ذات حق تعالیٰ نے خود سے جو ہے ان موجودات کو خلق کیا۔ اب یہاں پر یہ اعتبار ہم نے ثابت کر دی۔ اب اگلا جو اعتبار آتا ہے وہ یہ اعتبار آتا ہے، یہاں تک آ گیا جیسا کہ حدیث میں بھی آ گیا، خود اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ مل عقل، عقل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہوا جوہر دراک، ایک وہ خود مدرک ادراک والی کرنے والی ایک ہستی ہے، جوہر ہے۔ ہم نے کہا نا روح ایک جوہر میں سے ایک جوہر ہے، یہ جوہر ہے، عرض نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے جو دراک ہے، ادراک کرنے والا ہے، ایسے نہیں کہ جاہل ہے۔ اور کیا ہے؟ محیط بالاشیاء، اس سے ساری اشیاء خلق ہوئی تو وہ ان سب اشیاء کو کا احاطہ کیے ہوئے، ان کو پائے ہوئے ہے۔ ان جمیع جہات ہے، تمام جہات سے۔ عارف بالشیء، وہ ہر شے کا عرفان، علم رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ہر شے کو، قبل کون، ان کے وجود سے پہلے ہی جانتا ہے۔ فہو علت للموجودات، وہ تمام موجودات کی یہ علت قرار پاتا ہے صادر اول۔ کیوں؟ ہر کثرت جا کر اس پر منتہی ہوگی، ڈائریکٹ ذات کی طرف نہیں جا سکتی، مگر نہ ذات میں کثرت کا عنوان آئے گا۔ اگلی جہت ہے کہ عقل اول میں اب کثرت کہاں سے آئی؟ عقل اول میں 6 جہتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے کہا تھا ذات حق تعالیٰ میں کوئی جہت نہیں، اس میں کون سی جہت پائی جاتی ہے؟ وہ آپ خود کہیں گے کہ واقعاً یہ 6 جہات پائی جاتی ہیں۔ پہلا کہ یہ ممکن ہے، یا یوں کہیں آسان الفاظ میں کہیں اس کی ماہیت ہے۔ پہلا اس کی ماہیت ہے، دوسرا اس کا وجود ہے،
ماہیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ماہیت ما ہوا، کسی چیز کی حقیقت، یہ ہم بار بار تکرار کر چکے ہیں، ماہیت کسی چیز کی حقیقت، اور ماہیت ممکن کی ہوتی ہے، چونکہ یہ ممکن ہے تو ماہیت تو ہوگی نا، یہ واجب الوجود تو نہیں ہے، تو یہ چونکہ ماہیت ہے اس کی، اور دوسرا یہ کہ یہ ممکن ہے، اس میں امکان پایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ ممکن ہے، تو ماہیت بھی ہے۔ اور ماہیت اگر خالی ماہیت ہم نے عرض کیا تھا، ماہیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ماہیت جس کو وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہو، تو ماہیت ذاتی جب اس کو وجود ملے گا تو پھر ہوگی، تو وجود لازمی ہوتا ہے، اس کا ایک ماہیت بھی ہوتی ہے، ایک وجود بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم انسان ہیں، ہماری ایک ماہیت ہے، حقیقت یعنی حیوان ناطق، تو خارج میں ماہیت نہیں ہو سکتی جب تک اس کو وجود نہ ملے، تو ماہیت بھی ہے، وجود بھی ہے، کیونکہ یہ ماہیت ہے، اور ماہیت ہر ماہیت جو ہوتی ہے وہ ممکن ہوتی ہے۔ اور چوتھا اس کو وجوب بھی ملا ہوا ہے، یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ماہیت ادھر بھی نہیں آ سکتی ادھر بھی نہیں، اس کو وجود سے وجوب پہلے ملے گا، اور یہ وجوب بالغیر ہوتا ہے، ذات خود ذات جو کہے میں ماہیت سے نکل کر، ممکن سے نکل کر میں وجود پا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، تو وجود ہی، عدم بھی نہیں اس کو وجوب دے سکتا، عدم تو ہے ہی کچھ نہیں، تو وجود ہی وجوب دے گا، تو اس میں ایک جہت پائی جاتی ہے وجوب بالغیر کی۔ پھر پانچواں، چونکہ یہ بسیط ہستی ہے، اور بسائط میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ بسیط شے خود اپنی ذات کی عالم ہوتی ہے، روح جو ہوتی ہے ہماری روح تک اس مرتبے میں روح مجرد ہوتی ہے، اور مجرد کے سامنے اپنی ذات حاضر ہوتی ہے، تو وہ کیا ہوگی؟ اپنی ذات کی عالم ہوتی ہے، روح اپنی ذات کی عالم ہوگی۔ اور آخری، تو ہر معلول کو علت کا ایک حد تک ادراک ہوتا ہے، تو اپنی ذات کی بھی عالم ہے اور اپنی علت کی بھی عالم ہے۔ یہ 6 جہات لازماً اس ذات میں پائی جائیں گی۔ اب ان جہات کی وجہ سے آگے کثرت صادر ہوتی ہے۔ اب مشاہ نے جو کثرت کا عنوان لیا وہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تو ان جہتوں کی وجہ سے اس صادر اول سے آگے مختلف جو ہیں، عقل اول یہ ہے تو پھر دوسری عقل ہوگی، پھر تیسری عقل۔ اب جو متن مصنف کا ہے، وہ مصنف کا متن یہ ہے کہ اگر یہ اس صادر اول ہے، اس صادر اول میں کون سی جہات پائی جاتی ہیں؟ کثرت کا عنوان، چونکہ کثرت آگے صادر ہو رہی ہے، اس کی ذات میں کثرت کا عنوان ذات میں ہے اس کی، تو جو اس کی جو ذات ہے، خود جو ماہیت ہے، کیا ماہیت میں کثرت ہے؟ یا ماہیت کے دو اجزاء جنس اور فصل، یا ماہیت کے کسی جز میں کثرت ہے؟ تیسرا، یہ تو ماہیت ایک شے ہوگی۔ پھر عرض لازم میں کثرت ہے یا عرض مفارق میں؟ عرض لازم وہ لازمہ، کسی بھی جوہر کا وہ لازمہ جو سے جدا نہیں ہو سکتا، جیسے آگ ہے، اس سے حرارت نہیں جدا ہوگی، اس لازم کو جدا کریں گے تو آگ ہی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی حقیقت بھی نہیں ہے، یہ عرض لازم ہوتا ہے۔ تو مصنف کہہ رہا ہے یا ماہیت کے کسی جزء میں کثرت ہے، اگر ماہیت یہ جیسے بسیط، اس کی ماہیت میں کثرت نہیں ہے، اچھا اس میں کثرت نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کا جو عرض لازم ہے اس میں کثرت پائی جاتی ہو۔ اگر عرض لازم میں کثرت نہیں ہے تو ایک عرض مفارق ہوتا ہے، جیسے دیوار پہ چونا، وہ خارج سے ایک عرض مفارق ہوتا ہے، وہ ذات سے نہیں اٹھتا، وہ ضمیمہ ہوتا ہے، یہ سمیمہ ہوتا ہے، ذات سے اٹھتا ہے، اس لیے وہ عرض لازم کہلاتا ہے۔ دوسرا ضمیمہ، غیر سے اس پہ اس کا لازمہ بن جاتا ہے، لازم ہوتا ہے لیکن مفارق جو سے جدا بھی ہو جاتا ہے، جیسے انسان کو غصہ آتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، تو وہ زائل بھی ہو جاتا ہے، وہ لازمی نہیں ہے، کسی وقت آتا ہے پھر زائل بھی ہو جاتا ہے، مفارق ہے، دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 میں کسی چیز میں کثرت ہے۔ تو مباحثہ لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی فصل میں ہم دیکھیں گے کہ ان میں کس جہت میں کثرت ہے اور کس جہت سے آگے کثرت صادر ہوتی ہے، جبکہ پہلے بسیط ذات میں، اس میں ذات میں بسیط ہے تو کثرت نہیں ہے، کیونکہ ماہیت بسیط ہے،
وجود تو میں تو کثرت ہے نہیں، تو کثرت آگے کہاں سے آئی، یہ انشاءاللہ اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔